بھائی نے بڑی احتیاط سے اور بڑے ہلکے ہلکے انداز میں ہم سے باتیں کی ہیں اور ان کی باتیں آپ تک پہنچی بھی ہیں. ابھی تو جو میں سمجھا ہوں کہ ابتدا میں یعنی جو ابھی تک میں سمجھا ہوں کہ جو ایک اسٹوڈنٹ اور ایک اوور آل ایک ایک جائزہ لینے والے کا تاثر ہوتا ہے اور ایک عام آدمی جس طرح سوچتا ہے وہ یہ کہ پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کو روف صاحب سمجھتے ہیں کہ یہ اس وقت سیاسی جماعتیں ہیں. بھٹو ایک لیڈر تھا جو لیڈ کرنا جانتا تھا اور اس نے پاکستان کے لیے بہت کچھ کیا. اسی طرح فی زمانہ نواز شریف کی شکل میں پاکستانیوں کو ایک ایسا لیڈر میسر ہے کہ جو چاروں صوبوں کو یونائٹ رکھ سکتا ہے. اور اگر یہ ضائع ہو گیا جیسے کہ بھٹو ضائع ہو گیا تو بس اللہ مالک ہے, پھر دیکھیں کیا ہوتا ہے. پاکستان کی سالمی خطرے میں پڑ جائے گی. اللہ تعالیٰ خیر کرے, اللہ خیر کرے. تو بیچ بیچ میں اور بھی ہلکی پھلکی باتیں ہم نے کی کہ سوشل سٹرکچر بہت بدل گیا ہے. آج سے 35 40 50 سال پہلے جو معاشرت تھی اس میں یکسر تبدیلی آ گئی ہے. بچوں کے اندر اور طرح کا مزاج آ گیا ہے. تعلیم کی طرف رغبت تو ہے لیکن جن کی تعلیم کی طرف رغبت نہیں بھی ہے وہ راستے ڈھونڈتے ہیں جس میں دولت اچھی اور آسانی سے کمائی جا سکے. بہرحال یہ بہت سارے ایسے, لیکن مجھے امید ہے کہ وہ جو ابتدا میں ہم نے گفتگو کی وہ بڑی آپ کے لیے کارآمد ہوگی جو میڈیکل پوائنٹ آف ویو سے. لیکن رؤوف بھائی میں یہاں یہ ضرور پوچھنا چاہوں گا کہ آپ نے پاکستان مسلم لیگ نون اور پاکستان پیپلز پارٹی اور پھر میاں نواز شریف اور بھٹو صاحب کے بارے میں اپنے خیالات کا اظہار کیا, لیکن آپ پی ٹی آئی اور عمران خان کو یکسر فراموش کر گئے. تو ان کے بارے میں بھی تو کچھ فرمائیں. عمران خان صاحب جو ہیں وہ کوئی لیڈر نہیں ہے, وہ ایک کرکٹ کھیلنے والا پلیئر تھا. اس کے علاوہ اس کو لیڈر جو ہے بنایا گیا ہے, لیکن جو خیال تھا ان کا کہ وہ شاید کچھ ڈیلیور کر سکے تو اس نے ڈیلیور کرنے کے بجائے پاکستان کو ڈبو کے رکھ دیا. اس وقت جو عمران خان بیڑا غرق کر کے جائے گا اس کو ٹھیک کرنے کے لیے آپ کم از کم 30 سے 40 سال لگ جائیں گے. آپ نے بڑی ہارڈ, نہیں بالکل ہارڈ نہیں, یہ ہارڈ آپ نے اسٹیٹمنٹ دے دی ہے یہ اس نے ڈبو کے رکھ دیا. ڈبو کے رکھ دیا. یہ آپ عام پبلک میں جا کے پوچھیں, عام مارکیٹوں میں جا کے پوچھیں. ہم تو پی ٹی آئی والوں سے جب بات کرتے ہیں تو وہ تو لڑنے مرنے کو سر پھاڑنے کو آ جاتے ہیں. میرے ڈاکٹرز جو ہیں وہ 90% لوگوں نے پی ٹی آئی کو ووٹ دیا تھا, لیکن ابھی جو یہ بل پاس کر رہے ہیں, جو ہاسپٹل کا بیڑا غرق کر رہے ہیں, اور ابھی آپ دیکھیں پنجاب میں عثمان بزدار کو وزیر اعلیٰ جو لگایا ہے اس سے ان کی اسسمنٹ کر لینا کہ ان کی ڈیسیژن پاور کیسی ہے. وہ تو چلیں ایک ڈیسیجن پاور کیا اینگل ہے, لیکن اس پر بضد کیوں ہے؟ میں زیادہ نہیں کہہ سکتا. وہ تو آئے دن کیبنٹ میں تبدیلیاں ہوتی رہتی ہیں, آئے دن آئی جیز کو بدلا جاتا ہے, آئے دن اور سیکٹریز کو بدلا جاتا ہے. اس کو کیوں نہیں بدل سکتے؟ یہ آئی جی جو پہلا تھا نا اس کو میں پرسنلی جانتا تھا. وہ بہت اچھی فیملی سے بلانگ کرتا تھا. منظور الائق صاحب چیف سیکرٹری تھے, ان کی بہن کے بیٹے تھے حمیدہ بیگم صاحبہ کے. وہ بڑا ایماندار ڈیڈ آنیسٹ آدمی تھا ڈاکٹر شعیب دستگیر. انہوں نے بڑا ظلم کیا ہے اس کو تبدیل کر کے, اور ابھی جو لگایا ہے نام غنی جس پر باقاعدہ یہ انکوائری ہے کہ یہ انسانی اسمگلنگ میں انوالو ہے, یہ انعام غنی. اور یہ انکوائری میں ڈاکٹر شعیب ہمارے دوست ہیں, انہوں نے باقاعدہ اس کو گلٹی ہولڈ کیا ہوا ہے. ڈاکٹر شعیب جو ڈاکٹر شعیب نہیں ایف آئی میں جو ایف آئی میں, اور حیران کن طور پر اس کو انہوں نے اعظم خان کو کہا کہ یہ اس کو ریموو کرو سروسز سے, اور اندازہ کریں کہ وہ ریموو کرتے کرتے پنجاب کا آئی جی لگ گیا.
اور سی سی پی او کا تو آپ نے بیان نواز ہاں وہ تو ہمارے اور آئی سامنے. بی کی رپورٹیں آپ دیکھ لیں. یہ تو اس وقت صفحہ ماتم ہے پنجاب میں کہ کون لوگ رول کر رہے ہیں. اور پھر جو حالات ہو گئے ہیں، جتنے ڈاکے پڑ رہے ہیں، تو یہ تو کسی وقت بھی جو ہے اگر جو آپ کے ملک کی کنٹرولنگ قوتیں ہیں انہوں نے عقل کے ناخن نہ لیے تو بہت بڑا تباہی مچ جائے گی یہاں پر. آپ کے تمام وزراء کیا کر رہے ہیں پنجاب میں؟ اور پنجاب میٹ صوبہ ہے، 62% آبادی ہے. ہاں آپ کا وزیر اعلیٰ کیا کر رہا ہے؟ آپ نے شراب کے کیس میں اس کو بلوایا اور جو وعدہ معاف ہوا ہے اس کو اندر کروا دیا. اور وہ کہہ رہا ہے کہ مجھے پریشر ڈالا گیا اور اس پہ میں نے یہ کیا. ٹھیک ہے، وہ عجیب نوازی نہیں ہے لیکن وہ نہیں ایشو کرنا چاہتا تھا. یہ ہاں جی، اور سب کو پتا ہے کہ کس نے پیسے لیے اور کس نے پیسے لے کر کروائے. اور الٹیمیٹلی یہ سب لوگ جو ہے نا، میں دیکھ رہا ہوں ان کا الٹیمیٹلی جو ٹھکانا ہے نا، یہ تو دوسروں کو اندر کروا رہے تھے. مجھے نہیں لگتا کہ یہ لمبے عرصے کے لیے باہر رہ سکے. اب کیونکہ یہ کیا یہ اس 5 وقت سال طرف نہیں 5 سال کیا 6 ماہ اگلے جو ہے میں نہیں دیکھ رہا کہ یہ 5-6 ماہ گزار سکیں. اچھا اس لیے لوگ جو ہیں وہ آپ دیکھیں معاشی طور پہ کہاں کھڑے ہیں. ملک ٹوٹ جاتا ہے اگر معاشی طور پر ویک ہو جائے. رشیا کی مثال آپ کے سامنے ہے. آپ معاشی طور پہ تو زیرو ہیں. آپ کے پاس پینشن کے پیسے نہیں ہیں. آپ نئے نئے قوانین بنا رہے ہیں. تنہائی 2 سال سے بڑی نہیں ہے. مہنگائی جو ہے وہ آپ آٹے کو دیکھ لیں، چینی کو دیکھ لیں، ٹماٹر، آلو، ہر چیز جو ہے وہ 3 گنا بڑھ گئی ہے. اچھا اس طرح کی جب باتیں ہوتی ہیں نا روب بھائی، تو یہ ہمارے دوست جو پی ٹی آئی وہ کہتے ہیں جی یہ تو حقیقت تو بڑی اچھی ہے اور لوگ بڑے خوشحال ہیں اور ہمارا فلاں گراف اتنا اوپر جا رہا ہے اور فلاں گراف اتنا اوپر جا رہا ہے اور دنیا میں فلاں جگہ سے ہمیں شاباش ملی ہے. اور یہ آپ کیا الٹی سیدھی باتیں. بینظیر بھٹو صاحبہ کو بھی جب سیکنڈ ٹینر تھا نا، تو میرا ایک دوست انٹرویو کرنے کے لیے گیا تھا جے حامد میر کے ساتھ. تو وہاں بھی انہوں نے بلوا لیا سلیمان فروقی کو کہ یہ کہتے ہیں کہ میری مخالفت بہت زیادہ بڑھ گئی ہے. تو اس نے بھی ایسے گراف پیش کرنے شروع کر دیے کہ آپ کی مقبولیت جو ہے نا اتنے % بڑھ گئی. میڈم آپ نے تو 2/3 میجارٹی لینی ہے. تو جب وہ نکالی گئی تھی تو 15 سیٹیں ملی تھی اس کو. اوہ ہو. تو یہ ایسی بات نہیں ہے، جن کو خود پتہ ہے، اس لیے یہ بلدیاتی الیکشن سے بھاگے ہوئے ہیں. یہ تو چند لوگوں کو پتہ ہوگا نا، لیکن یہ ہے کہ نہیں، آپ کی ساری جو ہے وہ بڑے پریشان ہیں لانے والے. اچھا وہ یقینی طور لانے والے پریشان ہیں لانے نا، والے لیکن جو لائے گئے ہیں وہ تو پریشان نہیں. دیکھیں جو ووٹر ہے 90% وہ اس وقت پچھتا رہا ہے اس کو ووٹ دے کر. میں جن ڈاکٹر حضرات میں رہتا ہوں انہوں نے اپنے پرسکرپشن پہ لکھتے تھے کہ آپ ووٹ فار پی ٹی آئی. ہاں جی، یہ فیکٹ ہے. لیکن اس وقت صورتحال یہ ہے کہ ہر آدمی نفرت کر رہا ہے اس سے. اور وہ سارے جو ہیں وہ اتنے تنگ ہیں کہ یہ تصور کرتے ہیں کہ اللہ کرے کہ یہ صبح کو کوئی چینج آ جائے. یہ بھی اپوزیشن جو اکٹھی ہوئی ہے، یہ ٹھیک ہے، جو مرضی یہ کہتے رہیں، یہ بہت بڑا مسئلہ بن جائے گا ان کے لیے. کیا یہ اپوزیشن جو مجھے یہ آپس میں ہم بات کر رہے ہیں روب بھائی، یہ اپوزیشن جو ہے ویسے تو بظاہر یہ اے پی سی بھی ہوئی اور یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے، اور کوئی بل ہوتا ہے تو وہ پاس ہو جاتا ہے. وہ جیسے پاس کرایا جاتا ہے نا، وہ سب کو پتہ ہے. وہ بل جو پاس کرایا جاتا ہے، میں نے پہلے بتایا سیاستدان کمزور ہیں، ان کی اپنی کمزوریاں ہیں، جن کمزوریوں کی وجہ سے یہ بلیک میل ہوتے ہیں اور پھر یہ ووٹ ڈالتے ہیں جب سینٹ ہو جاتے ہیں. ایسی بات نہیں ہے کہ اس کے ساتھ وہ جو بندے ہیں وہ بھی سارے مفادات کی وجہ سے حکومت کی وجہ سے. جب انہیں پتہ چلے گا کہ ابھی وہ ادروائز اگر نون لیگ کمزور ہوتی تو لوگ چھوڑ دیتے، ایم پی علیحدہ ہو جاتے، 40-50 ایم پی اے کا گروپ علیحدہ ہو جاتا ہے. کاف لیگ سے ہو گیا تھا. ابھی تک ایک ایم پی اے بھی نہیں توڑ سکے. نہیں توڑ سکے. ویسے یہ تو بات صحیح ہے ایم این اے ایم پی اے کہ مسلم لیگ نون یعنی نواز شریف سے پہلے جو مسلم لیگ تھی، کاف نہیں جو پہلے تھی کنونشن اور کونسل اور فلانی اور ڈمکانی، کبھی وہ ایک افیکٹو اپوزیشن نہیں رہی. لیکن یہ نواز شریف کو بہرحال کریڈٹ جاتا ہے کہ اقتدار تو اپنی جگہ رہا. جب یہ اقتدار میں نہیں مسلم لیگ نون ہوتی تو بھی ایک مضبوط طاقت ضرور ہوتی. یہ بیسیکلی شیر رشید نے خود لکھا ہوا ہے کہ اس دن مسلم لیگ نون اپوزیشن پارٹی بن گئی تھی جس دن نواز شریف نے بذریعہ ٹرین
तमाम तर दबाव के बाद बजरिया ट्रेन लाहौर जाने का फ़ैसला कर दिया था। तो फिर वो 3 दिन में ट्रेन लाहौर पहुंची थी जब गुलाम इसाक खान ने इसको निकाला था। पब्लिक कवरेज इसकी शेख रशीद की शेख किताब रशीद छप चुकी है? फर्जंद पाकिस्तान में लिखा हुआ है। नहीं, ये अभी जो आई अभी नहीं, पहले जो आई थी, जो उसने जेल में लिखी थी, वो भी अपनी उसने तस्लीम किया था अपने इंटरव्यू में कि मैं 7 साल जेल गुजार के आया था, बेगम कुलसूम मेरे घर आई थी, ये उस वक़्त मुशर्रफ के ख़िलाफ़ तहरीक चला रहे थे, तो मेरी हिम्मत नहीं थी दोबारा जेल जाने की। तो फिर वो नवाज शरीफ साहब मुझसे नाराज़ हो गए। ये एक्चुअली इनका ये बाद में इसने एक चीटिंग की, पिंडी में इसने वोट लिए 2002 के इलेक्शन में। ये इसने पूरी कैंपेन में ये कहा कि ये सीटें अमानत है नवाज शरीफ की। जिस दिन मैं इलेक्शन जीत गया, ये नवाज शरीफ के कदमों में जाके मैं वो जद्दे में ठहरे हुए सर्विस पैलेस में, मैं जद्दे में जाके नवाज शरीफ के कदमों में डाल दूंगा। लेकिन इसने इलेक्शन जीतते ही सबसे पहले जाकर ज़फ़रुल्लाह जमाली के साथ हाथ मिला लिया। मतलब वो तो था ही, मुशर्रफ के साथ था। और उसका फिर इसी के हलके में इसका भतीजा खड़ा हुआ था और हनीफ अब्बासी मुकाबले पे एक काउंसलर था, कोई टिकट लेने वाला नहीं था। वो इस्लामी क्या था, मुल्ला मिलिट्री अलाइंस जो था, बेनज़ीर जिसका मुल्ला मिलिट्री अलाइंस कहती थी, उसका मुझे नाम याद नहीं आ रहा, जिन्होंने 62 सीट्स मुतद्दा मजलिस अमन, उसके टिकट पे खड़ा हुआ था। और इसके पास पोस्टरों के पैसे नहीं थे। लाहौर से हमारे दोस्त हैं खुर्शीद आलम साहब, उन्होंने इनको 5 लाख पोस्टर छपवा के दिया हनीफ अब्बासी साहब को। और फिर वो हनीफ अब्बासी साहब जो हैं वो तकरीबन जो है ना 30,000 वोटों की अक्सरियत से इसके भतीजों को इसकी जीती हुई सीट से 3 माह में हरा दिया। ये गरदारी का अंजाम लोग दे देते हैं, जो गरदारी करता है उसको लोग जो है वोट की शक्ल में देते हैं पाकिस्तान में। इसलिए जो है वेट करना पड़ता है। अभी भी लोग जो है वो इंतज़ार कर रहे हैं कि वोट डालने का वक्त आए तो वो अपना गुस्सा निकालें। सही। तो इंशाल्लाह आइंदा भी मुलाकात रहेगी रऊ भाई। अब मेरा ख्याल है अपने देखने वालों से इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह अस्सलाम वालेकुम। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ये रिक्वेस्ट है आपसे।